علیکم ناظرین، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام سے محبت ہمارے دین کا حصہ ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی محبت اور عقیدت ہمارے دین کا خاصہ ہے۔ ناظرین، ایسے ہی ایک صحابی حضرت البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو نہ صرف متعدد احادیث نبوی کے راوی ہیں بلکہ 15 کے قریب غزوات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شمولیت بھی اختیار کر چکے ہیں۔ جمع عمری میں ہی شرف اسلام سے بہرہ ہونے والے حضرت البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ازاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران کے ایک صوبے کے گورنر کے طور پر فرائض و خدمات بھی سر انجام دیتے رہے ہیں۔ شاہراہ شیخ محمد بن سلطان القاسمی پر المرغاب کے علاقے میں واقع قدیم اور جدید ملے جلے فن تعمیر کا شاہکار یہ عظیم الشان مسجد مجموعی طور پر 904.68 مربع میٹر رقبہ پر مشتمل ہے۔ ابتدائی طور پر اس عالیشان مسجد کو 1981 میں تعمیر کیا گیا، جبکہ 28 مارچ 2003 کو از سر نو اس کی تزئین و آرائش کے بعد اس کا افتتاح عزت مآب حاکم شارجہ اور ممبر اسٹریم کونسل جناب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے اپنے دستے مبارک سے کیا۔ جامع مسجد البراء بن عازب کو ریاست شارجہ ہی نہیں بلکہ پورے متحدہ عرب امارات میں تعمیر کیے جانے والی جدید ترین مساجد میں ایک اہم درجہ حاصل ہے۔ ایک طرف شاہراہ شیخ محمد بن سلطان اور دوسری طرف شاہراہ زہرا کے سنگم پر واقع ہلکے خاکی رنگ کے پتھر سے تعمیر کردہ اس خوبصورت مسجد کے 3 اطراف میں 17 کے قریب بلند و بالا کھجوروں کے درخت اور سرسبز پودے اس کی شان و شوکت میں اور بھی اضافہ کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، شارجہ براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کے خصوصی پروگرام شاہکار مینار کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان زرناب لاچاری۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم اپنے اس خصوصی ہفتہ وار پروگرام میں نہ صرف آپ کو مساجد کی تعظیم و تکریم سے آگاہ کرتے ہیں بلکہ ان کی سیر بھی کرواتے ہیں، اور آج ہم ریاست شارجہ کی جس عظیم اور شاہکار مسجد کے سامنے موجود ہیں اس کا نام انہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جامع مسجد البراء بن عازب ہے۔ ناظرین، جامع مسجد البراء بن عازب جدید طرز کے ایک خوبصورت بلند و بالا مینار، ایک عظیم الشان بڑے گنبد سمیت 4 چھوٹے گنبدوں، 2 اطراف میں وسیع و ریز پارکنگ، مشرقی جانب خواتین کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے خصوصی مسلم نساء، مردوں کے لیے قائم مرکزی ہال اور باہر پینے کے ٹھنڈے پانی کے لیے قائم کردہ خصوصی کمرے پر مشتمل ہے۔ ناظرین، ویسے تو اس خوبصورت مسجد میں مجموعی طور پر 1275 نمازیوں کے نماز ادا کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن نماز جمعہ، رمضان المبارک میں تراویح، عیدین اور دیگر خصوصی نمازوں کے دوران یہاں باہر 3 اطراف میں موجود اس وسیع و ریز صحن میں اضافی نمازیوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ کہیں سرخ، سفید اور کہیں سرمئی رنگ کا یہ صحن اس مسجد کی خوبصورتی کا باعث بھی ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم مسجد کے باہر احاطے میں مشرقی جانب واقع سمندری مونگا پتھروں سے تیار کردہ اس منفرد طرز کے چھوٹے سے لیکن انتہائی خوبصورت پانی کے کمرے میں موجود ہیں، جہاں انتظامیہ نے نمازیوں، مسافروں اور ہر خاص و عام کے لیے پینے کے صاف اور ٹھنڈے پانی کو یقینی بنایا ہے۔ ناظرین، جامع مسجد البراء بن عازب کے 2 اطراف میں پارکنگ کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس مسجد میں بچوں سمیت معذور اور بزرگ افراد کی آسانی کے لیے ویل چیئرز، خصوصی کرسیاں اور چائے کافی کے ساتھ ساتھ جوس کی مشینیں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں جامع مسجد البراء بن عازب کے مشرقی جانب واقع وضو خانے اور طہارت کی جگہ پر موجود ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت میں ایک انتہائی خوبصورت برآمدے میں موجود ہوں، جہاں در و دیوار پر انتہائی دیدہ زیب نقش و نگار اور چوکور کھڑکیاں
یہاں کی خوبصورتی کا نہ صرف باعث ہیں بلکہ قدیم اور جدید طرز تعمیر کے امتزاج کی عکاسی بھی کرتی ہیں۔ یہاں اس برآمدے سے داخلے کے علاوہ مسجد کے مرکزی ہال میں داخلے کے لیے موجود داخلی دروازوں سے اندر جانے کے ساتھ ہی دائیں جانب سے بھی ایک راستہ ان طہارت اور وضو خانوں کی طرف جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جامع مسجد البراء بن عازب میں انتہائی وسیع و عریض جگہ پر یہ وضو خانہ قائم کیا گیا ہے۔ یہاں سنگ مرمر کا فرش، صفائی ستھرائی، کشادگی اور دیواروں پر موجود بیرونی جانب کا خوبصورت نظارہ پیش کرتی بڑی بڑی کھڑکیاں یہاں کی رونق کو اور بھی بڑھاتی ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں جامع مسجد البراء بن عازب کے اقوی جانب موجود خواتین کے لیے خصوصی طور پر بنائی گئی مسجد یعنی مسلم نساء کے سامنے موجود ہوں۔ یہاں خواتین کی ایک کثیر تعداد اللہ کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر سکتی ہے۔ اس خوبصورت اور شاندار مسلم نساء کے در و دیوار پر بھی نفیس قسم کے نقش و نگار اور دیواروں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک رکھنے کے لیے خصوصی لکڑی کی الماریاں قائم کی گئی ہیں تاکہ ہماری مسلمان بہنیں بھی نماز کی ادائیگی کے بعد قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ مجموعی طور پر اس مسلم نساء میں 150 کے قریب خواتین نمازی نماز کی ادائیگی کر سکتی ہیں۔ خواتین کے لیے قائم اس خصوصی مسلم نساء کے اندر ہی ایک جانب صاف ستھرا وضو خانہ اور طہارت کی جگہ بھی قائم کی گئی ہے۔ یقیناً یہاں کی صفائی ستھرائی بھی انتظامیہ کی جاں فشانی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، مسجد کے مرکزی ہال میں داخلے کے لیے شمال اور جنوب کی جانب چار دروازے انتہائی دیدہ زیب سفید لکڑی اور شیشے سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ آئیے ناظرین، مسجد کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو اس اپنی ہی نوعیت کی خوبصورت، منفرد اور دیدہ زیب مسجد کی اندرونی خوبصورتی سے روشناس کرواتے ہیں۔ ناظرین کرام، مسجد کے مرکزی ہال میں داخل ہوتے ہی آپ کو ایک چھوٹا سا برآمدہ نما ہال جس میں سرمئی نقش و نگار والا خاکی فرش، خوبصورت در و دیوار اور چھت سے آویزاں دلکش فانوس پہلی ہی نظر میں اس مسجد کی خوبصورتی کے حوالے سے بے حد متاثر کرے گا۔ یہیں سے دائیں جانب وضو خانے کی جانب جانے کے لیے راستہ بھی موجود ہے۔ ناظرین، مسجد کے مرکزی ہال اور وضو خانے کے درمیان ایک انتہائی دیدہ زیب متعدد فواروں پر مشتمل بڑا حوض موجود ہے، جہاں ہلکے اور گہرے نیلے رنگ کے پتھروں پر جب فواروں کا پانی گرتا ہے تو ایک الگ ہی منظر پیش کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة
أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ناظرین، اس ابتدائی حال میں دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں دیواروں میں سنگ مرمر پر لکڑی سے دو انتہائی دیدہ زیب علامتی دروازے قائم کیے گئے ہیں جو قدیم طرز تعمیر کی یاد دلاتے ہیں۔ دیواروں میں موجود شیشے اور ان پر بنائے گئے عظیم الشان اسلامی تعمیراتی نقوش دیکھنے والے کو کسی اور ہی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ میرے بائیں جانب بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیاں موجود ہیں، جن میں سے دوسری جانب دیکھنے پر فواروں کا دلکش منظر انتہائی متاثر کن لگتا ہے، اور اس ابتدائی حال میں 300 کے قریب نمازیوں کے نماز ادا کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ مرد حضرات کے لیے قائم کردہ اس مرکزی بڑے ہال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس ابتدائی چھوٹے ہال میں داخل ہوتے ہی آپ کو ہلکے نیلے رنگ پر خاکی نقش و نگار والا دبیز قالین، لکڑی پر نصب خوبصورت کمکموں والی سمندری پتھر سے بنی چھت، دیواروں پر قد آدم شیشے اور لکڑی کی محرابی فریم والی کھڑکیاں اور خوبصورت سنگ مرمر کا کام بے حد متاثر کرے گا۔ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ناظرین، اس وقت ہم مسجد کے مرکزی حال میں موجود ہیں۔ یہاں دائیں اور بائیں جانب دونوں اطراف میں 5 بلند و بالا کھڑکیاں بنائی گئی ہیں، جن میں زیریں جانب صاف اور شفاف، جبکہ بالائی جانب رنگ برنگے شیشے لگا کر ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی خوبصورت نام بہت دیدہ زیب انداز میں نقش کیے گئے ہیں۔ ان کھڑکیوں کے زیریں جانب سنگ مرمر اور لکڑی سے قرآن پاک رکھنے کی خوبصورت جگہیں بنائی گئی ہیں تاکہ مسلمان نماز کی ادائیگی کے بعد تلاوت قرآن پاک کی سعادت بھی حاصل کر سکیں۔ ایسی ہی 2 کھڑکیاں ممبر و محراب کے دائیں اور بائیں جانب بھی موجود ہیں۔ یہ تمام کھڑکیاں نہ صرف دن کے وقت مسجد میں روشنی کا باعث ہیں بلکہ خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ناظرین، اس وقت ہم مسجد کے مرکزی حال کے مغربی جانب گہرے بھورے رنگ کی قیمتی اور نفیس لکڑی سے تعمیر کیے گئے انتہائی دیدہ زیب اور خوبصورت ممبر اور محراب کے بالکل سامنے موجود ہیں۔ اس محراب کے اوپر لکڑی میں ہی انتہائی دلکشی سے خندہ کی گئی خوبصورت آیت مبارکہ لا الہ الا اللہ والحی القیوم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، دلوں پر ایک عجیب سا رعب طاری کر دیتی ہے۔ یہاں لکڑی پر بنے خوبصورت نقش و نگار اور لکڑی ہی سے بنا چھوٹا سا دروازہ یہاں کی خوبصورتی اور دلکشی کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ دروازہ امام مسجد اور مؤذن کے لیے خصوصی طور پر عقب میں تعمیر کیا گیا ہے۔ محراب کے بائیں جانب اسی سے متصل خوبصورت ممبر بھی انتہائی نفیس اور قیمتی لکڑی سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں بیٹھ کر امام مسجد جمعہ، عیدین اور دیگر مواقع پر خطبہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اس ممبر اور محراب کے دائیں اور بائیں لالٹین نما آرائشی کمکمے بھی موجود ہیں جو یہاں کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. नाजरीन, इस वक्त हम जामिया मस्जिद अल बरा बिन आजिब के मरकज़ी हाल में वाक़े इस बड़े आलिशान गुंबद में आवेज़ा इंतहाई दिलकश और दीदाज़ेब फ़ानूस के ऐन नीचे मौजूद हैं। नाजरीन, मस्जिद में कुल 5 गुंबद मौजूद हैं, जिनमें एक बड़ा मरकज़ी गुंबद जबकि 4 छोटे गुंबद जो इसके अतराफ़ में ही मौजूद हैं, मस्जिद का अंदरूनी और बैरूनी दोनों जानिब से इंतहाई खूबसूरत नक्शा पेश करते हैं। मरकज़ी गुंबद के अंदर एक बड़ा आलिशान और नफीस फ़ानूस अवेज़ा है जो खूबसूरत तांबे और शीशे से बनाया गया है। यहाँ इसके दरमियान गहरे रंग का जाली नुमा एक और फ़ानूस है जिसके अतराफ़ में लालटेन नुमा छोटे छोटे दीगर फ़ानूस मिलकर इसे एक अजीमुश्शान फ़ानूस बनाते हैं। इसी तर्ज के 4 दीगर फ़ानूस यहाँ मौजूद बकिया गुंबदों में भी अवेज़ा हैं जो इस मरकज़ी हाल की खूबसूरती को मज़ीद 4 चाँद लगा देते हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद बरक़ी कमकमे भी मस्जिद की खूबसूरती और रोशनी को बढ़ाने के लिए हाल में मौजूद हैं। नाज़रीन, मरकज़ी गुंबद के इतराफ़ में अंदरूनी जानिब इंतहाई खूबसूरत लकड़ी और शीशे की रोशनदान नुमा खिड़कियाँ मौजूद हैं जिन पर मुख्तलिफ़ रंगों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत अस्मा मुबारक नक्श किए गए हैं जो कि मुसलमानों की अपने नबी आखिरुज़्ज़मा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लाजवाल और बेमिसाल मोहब्बत का सबूत पेश करते हैं। أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे इस खुसूसी दीनी और मजहबी प्रोग्राम का मकसद अवामुन्नास को मसाजिद की खूबसूरती और उनके बारे में मालूमात से आगाह करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज की तरफ राग़िब हो सकें। उम्मीद करते हैं आपको शारजा ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी की ये खुसूसी काविश बहुत पसंद आई होगी। अगले हफ्ते रियासत शारजा की एक और शाहकार, शानदार और अजीम मस्जिद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपने मेज़बान जरनाब लाशारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।